جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ اندھیر نگری چوپٹ راج لٹ مار تے 4.5، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ملتا ہے آج ہی اٹھا لو، کل کس نے دیکھا ہے۔ پاکستان کے میکسیمم بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے پرتگال میں جائیدادیں بنا لی ہیں، نیشنلٹیاں لے لی ہیں۔ اس کا برملا ٹی وی کے اوپر خواجہ آصف صاحب اپنے منہ سے بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ جناب ان کے خلاف انکوائری کھولیں، ان کی تحقیقات کریں، لیکن آج تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل دن دیہڑے گلبرگ کے غالب مارکیٹ میں ایک اہم ترین شخصیت کو قتل کر دیا گیا۔ جی یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے چودھری عبداللہ طاہر۔ یہ اکاڑا کا رہنے والا یہ نوجوان، یہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، پی ٹی آئی کا۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کم از کم 15-16 ہزار ملازم تھے۔ آپ کہہ لیں 15-16 ہزار خاندانوں کو یہ شخص چلا رہا تھا۔ بڑے بڑے سٹڈ فارم، بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بیرون ملک جائیدادیں، پوری دنیا کے ٹور، خوبصورت نوجوان، بگیسٹ بزنس مین ان پاکستان۔ یہ وہ شخص ہے جس کا راوی سے جو ریت نکلتی ہے اس کے مین ٹھیکیدار، یہ شخص مین ٹھیکیدار تھا۔ مین ٹھیکیدار روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتا ہے۔ اس شخص کی بتایا جا رہا ہے جی کوئی دشمنی تھی، 6-7 مہینے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، جی فائرنگ ہو چکی ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس شخص کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور اس کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا، کیونکہ اس کی کچھ شواہد ہمارے پاس ایسے ہیں۔ اگر اس کی کسی سے دشمنی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی 2-3 ڈالے اسلحے سمیت لوگوں کے ہوتے اور اس کی پروٹیکشن کرتے، کیونکہ یہ خاصا سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا اور مال و دولت کا تو حساب ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس کو سب سے پیاری تو اپنی جان ہونی چاہیے تھی، اس لیے یہ قتل ہے، یہ مشکوک حالات ہیں۔ اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہوگی تب پتہ چلے گا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ آیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا دہشت گردی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ بارہ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پاکستان کی، بلکہ پنجاب کی، بلکہ لاہور شہر کی سیف سٹی کا بالکل ایک دم سے نہ بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ سیف سٹی کیمرے ہمارے نوجوان 24 آور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، یہ سیف سٹی کا جن کے پاس سارا کنٹرول ہے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے شہر میں کون کون آ رہا ہے، کون کون جا رہا ہے۔ یہ موٹر سائیکل ہی مشکوک تھی جس پہ 2 لوگ اگر ہیلمٹ پہن کر آئے ہیں تو ان کو بر وقت پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاں یہ وقوع ہوا ہے یہ غالب مارکیٹ کا علاقہ ہے اور یہ ایس پی مالٹون کا آفس ہے۔ تھانہ بھی ادھر ہی ہے اور ایس پی مالٹون کا آفس بھی ادھر ہے۔ اچھا، تھانہ شاید تھوڑا دوسرے بلاک میں انہوں نے شفٹ کر دیا، پہلے یہ اکٹھا ہی تھا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن وہاں بیٹھتا ہے جو 8-10-15 تھانوں کو وہاں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن بھی ادھر بیٹھتا ہے، ایس پی آپریشن بھی ادھر بیٹھتا ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، کوئی سنسان جگہ نہیں تھی، یہاں 24 آور پولیس ہی پولیس ہوتی ہے۔ پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پھر کلینک کے گارڈ کہاں تھے، اس کے اپنے گارڈ کہاں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدھا حملہ آور جو ہیں وہ کلینک کے اندر گھس جاتے ہیں، اندر جا کر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور اس بیچارے کو 4 فائر لگتے ہیں اور جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر وہ وہاں سے آتے ہیں۔ ایک فائر ڈاکٹر کو بھی لگ جاتا ہے، ڈاکٹر کا بھی بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری جوڑنے والی ہیں۔ اب سی سی ڈی کا یہاں پہ رول کیا ہے؟ جب سے وہ وینزویلا والی خاتون آئی تھیں، 2 خواتین آئی تھیں، وہ واقعہ بنا وہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے والا، اس کے بعد سی سی ڈی کی کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، سی سی ڈی خاموش ہو گئی ہے۔ اب اس پہ بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جناب ان کا کیا بنا، سی سی ڈی نے کیا کیا۔ لیکن میں اب ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا، خدا را سی سی ڈی کو ایکٹیو کریں
اگر سی سی ڈی خاموش ہو جائے گی تو اس طرح کے وقوع روز ہوں گے. جب سے سی سی ڈی خاموش ہوئی ہے لاہور میں جرائم بڑھ گئے ہیں. جوہر ٹاؤن میں جہاں ہمارا آفس ہے وہاں پہ روزانہ چوری ڈکیتی شروع ہو گئی ہے. یہ 1 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، 15 دن کی، جب سے وہ وقوع ہوا اس کے بعد چور ڈاکو دوبارہ باہر نکل آئے ہیں. اس لیے سی سی ڈی کو ایکٹیو کریں اور ان کو 24 آور جو ہے نا وہ ڈسپلے پہ رہنا چاہیے کہ ہم ہیں، تاکہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ ایک اثر قائم رہے کہ بھی سی سی ڈی جو ہے وہ آر پار والا کام ہے وہ رعایت نہیں کرتے. لہٰذا ہم بات کر رہے تھے کہ مستقبل کا ایم پی اے ظالموں نے دن دیہڑے مار دیا. اس کی ماں کا حال دیکھیں، اس کے گھر کا حال دیکھیں، اس کے بچے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے 15-16 ہزار ملازم سب بے یار و مددگار ہو گئے. آپ سمجھ لیں سارے یتیم ہو گئے. اب اس کا حل تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب انویسٹیگیشن ہوگی، دیکھیں کون کیا کرتا ہے، کون پکڑا جاتا ہے، کون چھوٹ جاتا ہے، لیکن بندہ واپس نہیں آ سکتا. اتنی قیمتی جان اس دنیا سے چلی گئی. اداروں سے گزارش ہے کہ بہترین قسم کی انویسٹیگیشن کر کے 25 کروڑ عوام کو بتائیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، دہشت گردی تھی یا کچھ اور تھا. میکسیمم لوگ اس پہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا اور پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو پتہ نہیں کیا انہوں نے اس سے کوئی بینیفٹ لینا تھا. بہرحال ایک گھر کا چشم و چراغ جو روشن دیے کی طرح جل رہا تھا وہ بجھا دیا گیا. ظالموں نے دن دہاڑے اتنا بڑا نقصان کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 108 بجلی گھر چل رہے ہیں جو صرف کاغذوں میں چل رہے ہیں. 108 بجلی گھر جو ہیں یہ وہ ہیں جو اربوں روپیہ ماہانہ کی بنیاد پر آئی پی پیز کے نام پر عوام کے خون پسینے کی کمائی سے نکال رہے ہیں. اب یہ وہ ہیں پروجیکٹ جو چل نہیں رہے، کاغذوں میں چل رہے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ کرنے والے جو افسران ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب ان کی مانیٹرنگ آپ کر رہے ہیں، کیا یہ چل رہے ہیں یا صرف کاغذوں میں چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20-25 پہ ہم نے چکر لگایا تھا، باقیوں پہ ہم 6 مہینے سے چکر نہیں لگا سکے. سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آئی پی پیز کے وہ منصوبے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم قرض دار ہیں. آج ہمارا ملک جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ ہم بجلی ان سے لے نہیں رہے اور پیمنٹ ان کو کر رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. جن لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیے ہیں خدا ان کا بیڑا غرق کرے، ان کا کھانا خراب کرے. اچھا چلیں ماضی میں غلطیاں ہو گئیں، آئی پی پیز کے ایگریمنٹ آپ نے کر لیے، کیپیسٹی پیمنٹ آپ دے رہے تھے اور ڈالرز میں پیمنٹ دینی ہے. ڈالر کا ریٹ کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے. ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اگلے 15 سال کے لیے یہ معاہدہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، نیا ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے. اس پہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ ہم تو اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھڑا رہے تھے، یہ بند پروجیکٹ ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں. موجودہ سیٹ اپ جو ہے انہی کے تو وہ آئی پی پیز کے پاور پلانٹ ہیں، انہی کو تو پیسہ جاتا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ لوگ اقتدار میں رہیں یا اقتدار میں نہ رہیں، ان کو گھر بیٹھے اربوں روپیہ ماہانہ آ رہا ہے، تو پھر ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بیرون ملک رہیں یا اندرون ملک رہیں، سیٹوں پر رہیں یا جیلوں میں رہیں، انہوں نے تو مال ہر مہینے لے لینا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. وہ کیا ہے؟ کرپشن. سب سے بڑی جو فساد کی جڑ ہے اس ملک میں وہ ہے کرپشن. کرپشن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اچھا جب بڑا افسر کرپشن کر رہا ہے تو چھوٹا بھی کرپشن کر رہا ہے. چھوٹا اس کو نہیں پوچھ سکتا، بڑا اس کو نہیں پوچھ سکتا. یعنی مل جل کے یہ اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تھا جناب آج تک کا ہمارا ولاگ. کل پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو چوروں ڈاکوؤں سے بچائے. اور میرا آخر میں وہی پیغام ہے کہ اس اندھے قتل کا سراغ اگر نہ لگا تو یاد رکھیں پھر یہ بات کسی اور طرف جائے گی کہ کس نے مارا، کس نے مروایا. اگر ہمارے پنجاب پولیس میں اتنا دم خم ہے کہ انہوں نے ولنشیا ٹاؤن میں 3 بچوں کی ماں سمیت 4 کی ہلاکت کی نشاندہی کر لی ہے، ایک ایک کو پکڑ لیا ہے، تو اس شریف آدمی کے قاتلوں کو بھی فوری طور پر گرفتار ہونا چاہیے. اور ڈے بائی ڈے عوام کو آگاہ کرتے رہیں کہ آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا. اصل مجرم پکڑ کر ان کو ٹی وی پر لائیں. پاکستان زندہ باد.